بڑھتی مہنگائی اور گندم کی قابو نہ آنے والی قیمتیں مسائل پیدا کرنے لگی۔ چکی مالکان نے احتجاج کی کال دے دی۔ سرکاری نرخوں پر گندم فراہمی نہ ہونے سے آٹا مزید مہنگا کرنے کا بھی اندیا دے دیا گیا ہے۔ اسی پر مزید جانتے ہیں عبد الرحمان سے۔ جی عبد الرحمان، بتائیے گا۔ جہاں بات کریں آٹے کے حوالے سے تو یہاں پر چکی مالکان کی جانب سے احتجاج کی دھمکی دی جا رہی ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ یہاں پر جو گندم ہے وہ اوپن مارکیٹ میں 4000 روپے تک پہنچ گئی ہے اور انہیں جو آٹا کی قیمت ہے وہ بڑھانے کی اجازت نہیں دی جا رہی ضلع انتظامیہ کی جانب سے۔ پہلے سے ہی 130 سے 40 کے درمیان آٹا بک رہا ہے، تو اب مزید جو مہنگا کرنا پڑے گا۔ تو اس حوالے سے چکی مالکان کا مطالبہ نمبر 1 یہ ہے کہ یہاں پر انہیں سرکاری نرخوں پر جو گندم کی فراہمی وہ یقینی بنائی جائے، کیونکہ وہ 2200 روپے کے حساب سے سرکار کو دی گئی تھی۔ تو ان کا مطالبہ ہے کہ جن ریٹس پر فلور مل مالکان کو دی جا رہی ہے اسی ریٹ پر ان کو بھی دی جائے، ادروائز جو ہے وہ احتجاج کرنے پر مجبور ہوں گے۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یا پھر مارکیٹ قیمت کے مطابق انہیں جو آٹے کا ریٹ ہے وہ طے کرنے کی منظوری دی جائے، جو پھر ان کے اخراجات پورے ہوں گے، کیونکہ یہ بھی بتایا جا رہا ہے۔ بہت شکریہ عبد الرحمان تفصیلات کے لیے۔ آل پاکستان ٹیکسٹائل ملز ایسوسی ایشن کی وزیر خزانہ اسحاق ڈار سے ملاقات۔ اہتمامہ وفد کی سربراہی پیٹرون ان چیف گوہر اعجاز نے کی۔ صنعتی سیکٹر کے لیے بجلی کا فی یونٹ 19.99 روپے مقرر کرنے پر اتفاق ہو گیا۔ فیصل آباد سے خرم مختار اور خواجہ امجد کی شرکت ہوئی۔ ملاقات میں بجلی کے ٹیرف کو ریوائز کرنے پر گفتگو کی گئی۔ چیئرمین پی ایچ ایم میں کاشف ضیاء کا کہنا ہے کہ ای سی سی کے اجلاس میں اس ٹیرف ریٹ کا اعلان کیا جائے گا۔ ہمارے گروپ لیڈر حاجی سلامت صاحب، جنہوں نے جیسے یہ ہماری ایسوسیشنز کے چیئرمین خواجہ صاحب اناؤنس ہوئے ہیں، تو انہوں نے تب بھی ہمیں یہ روڈ میپ دیا تھا کہ بجلی کا کرائسس ہمارے آگے کھڑا ہے۔ تو اس بر وقت ڈیسیجن جو انہوں نے ہمیں دیا، بر وقت جو فیصلہ انہوں نے ہمیں دیا، اور اس کے اوپر میں پورے شہر کو، پورے پاکستان کو مبارکباد دیتا ہوں کہ پی ایچ ایم اے نے ونس اگین لیڈ کیا ہے، اور پی ایچ ایم اے کے ساتھ جو ٹیکسٹائل ایسوسیشنز نے جو ساتھ دیا ہے، اور اس پلیٹ فارم کو آگے جو یوٹیلائز کر کے ایوان بالا تک ہم نے اپنی آوازیں پہنچائی ہیں میڈیا کے تھرو، سب سے بڑا کریڈٹ جو ہے اس میں میڈیا کا ہے۔ اور اس کے بعد حاجی اسلامت صاحب کو میں بھرپور کریڈٹ دوں گا اس بات کا کہ انہوں نے ہمیں یہ بروقت ہمیں اس آنے والے پرابلم سے آگاہ کیا، اور خواجہ صاحب نے اور ڈاکٹر خرم صاحب نے بروقت ان کے فیصلے کو ایگزیکیوٹ کرتے ہوئے اپنے ایسوسیشنز کو ساتھ ملاتے ہوئے یہ جو پریس کانفرنس کی، اور آج رزلٹ یہ ہے کہ پورے پاکستان کے اندر یہ خوشی کی لہر ہے۔ اور انشاءاللہ تعالی اس بات کا بھرپور میں آپ کو یقین دہانی کراتا ہوں کہ اس فیصلے کی وجہ سے ہماری ایکسپورٹ کے اوپر ایک بہت بڑا فرق پڑے گا۔ ایکسپورٹرز نے یان کی قلت آنے والے دنوں کا بڑا بحران قرار دے دی، جبکہ لوکل تاجروں نے حکومت سے گلہ کیا کہ حکومت سارا ریلیف ایکسپورٹرز کو دے دیتی ہے، ہم خالی ہاتھ حکومتی توجہ کے منتظر رہتے ہیں۔ سابق چیئرمین پی ایچ ایم اے میاں فرق اقبال نے کہا کہ سیلاب کے بعد کپاس کی فصل بری طرح متاثر ہوئی۔ ایسے ہنگامی حالات میں حکومتی خاموشی حیران کن ہے۔ انہوں نے کہا کہ 40 دن بعد را مٹیریل آئے گا تو تحریر پر بین الاقوامی آرڈرز متاثر ہوں گے۔ اگر ہماری کاٹن کچھ خراب بھی ہو گئی ہے، ہم اس کو امپورٹ کریں، اور میں گورنمنٹ سے ریکویسٹ کروں گا جو کمرشل امپورٹر کے اوپر انہوں نے را کاٹن کی جو پھٹی کے اوپر انہوں نے ڈیوٹیز لگائی ہوئی ہیں، ان ڈیوٹیز کو ختم کیا جائے تاکہ اس کی اویلیبلٹی یقینی بنائی جائے۔ دوسری جانب لوکل انڈسٹری میں ایس ایم آئی سیکٹر کے صنعتکار بھی پریشانی میں مبتلا ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ایکسپورٹرز اپنے کاروبار کا پہیہ کسی نہ کسی طرح چلا لیتے۔ بجلی کی بھاری بھرکم بلوں کے بعد ہمارے پاس اپنی فیکٹریاں چلائے رکھنے کی کوئی وجہ باقی نہیں رہی۔ صنعتکاروں کا کہنا ہے کہ اس کام کے علاوہ کوئی اور کام آتا بھی نہیں۔ جو لوم والے تھے، اگر وہ بند ہو جاتا ہے، ایمبرائڈری بند ہو جاتی ہے، یہ سارے سیکٹر بند ہو جاتے ہیں، تو ہمیں یہی ملکی ضروریات پوری کرنے کے لیے باہر سے کپڑا منگوانا پڑتا ہے۔ حالیہ معاشی بحران نے جہاں چھوٹے اور درمیانی طبقے کے کاروباری حضرات کو ہلا کر رکھ دیا، وہیں اس کے اثرات ایکسپورٹ انڈسٹری پر بھی مرتب ہوتے دکھائی دے رہے ہیں۔ کیمرامین اور ساتھی رپورٹر بلال ڈوگر کے ساتھ شراز بٹ، فیصل آباد۔ ایف بی آر نے ٹیکس گزاروں کو گزشتہ سالوں کے انکم ٹیکس ریفنڈز گوشواروں میں ایڈجسٹ کرنے کی اجازت تو دی، مگر 1 لاکھ روپے سے زائد مالیت کی ایڈجسٹمنٹ کے لیے کمشنر ایف بی آر سے اجازت لینا لازم قرار دے دیا ہے۔ بغیر اجازت ریفنڈز ایڈجسٹ نہیں ہو سکیں گے۔ اسی حوالے سے مزید تفصیل سے جانتے ہیں اپنے نمائندہ عمیر عظمت سے۔ جو عمیر، بتائے گا ریفنڈز ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے۔ جی، فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی جانب سے ٹیکس گزاروں کو گزشتہ سالوں کے جو انکم ٹیکس ریفنڈز ایف بی آر کی جانب واجب الادا ہیں، ان کو رواں مالی سال کے انکم ٹیکس ریٹرن میں ایڈجسٹ کرنے کی اجازت تو دے دی گئی، مگر اس حوالے سے ابھی ٹیکس گزاروں کے لیے نئی پریشانی کھڑی ہو گئی ہے کہ ایف بی آر نے صرف 1 لاکھ روپے تک کے ریفنڈز جو ہیں انکم ٹیکس ریفنڈز،
उनको रिटर्न में एडजस्ट करने की इजाज़त दी है, जबकि इससे ज़ायद ये मालियत के अगर रिफंड्स एडजस्टमेंट करना होगी तो उसके लिए कमिश्नर एफबीआर को मुतलका टैक्स गुजार को दरख्वास्त देना होगी और इस पर कमिश्नर प्रोसेसिंग करेगा और उसके बाद एनओसी इजाज़त देगा, जिसके बाद ही टैक्स गुजारों को उनके रिफंड्स जो है वो एडजस्ट करने की इजाज़त मिल सकेगी। तो इस हवाले से टैक्स गुजारों का ये दरीना मुतालबा था कि उनके गुज़श्ता सालों के इनकम टैक्स रिफंड्स या तो एफबीआर अदा करे या फिर इनकम टैक्स गोशवारों में उनको एडजस्ट करने की इजाज़त दी जाए, मगर एफबीआर रिफंड एडजस्टमेंट के बारे में बता रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका। जनरल अस्पताल समनाबाद के मेडिकल सुपरिटेंडेंट्स की बार बार तब्दीली एड्स के मरीजों के लिए अजाब बन गई। HIV तशखीस के लिए इस्तेमाल होने वाली किट्स की खरीदारी के लिए टेंडरिंग का अमल ताखीर का शिकार हो गया। जनरल अस्पताल समनाबाद में HIV किट्स नायाब हो गईं, मरीजों में तशखीस का अमल रुक गया। मेडिकल सुपरिटेंडेंट जनरल अस्पताल समनाबाद डॉक्टर शहबाज का कहना है कि HIV के मुश्तबा मरीजों में तस्दीक के लिए टेस्ट किए जाते हैं। तस्दीक होने पर HIV मरीज को इलाज के लिए अलाइड अस्पताल मुंतकिल किया जाता है। HIV की किट्स हैं जो हमारे सस्पेक्टेड केसेस होते हैं उनको हम देखते हैं, ताकि चूँकि एक मोहलिक बीमारी है तो उसका बर वक्त हम उसकी तशखीस कर सकें और उसको इलाज के लिए उसकी जो मुमकिनात चीज़ें हैं वो हम कर सकें। जनरल अस्पताल समनाबाद में मेडिकल सुपरिटेंडेंट तब्दील हुए, जिसके सबब टेंडर के कागजात तैयार नहीं हो सके। ताहम अब HIV किट्स की खरीदारी के लिए टेंडर जारी कर दिया है। उम्मीद है जल्द HIV किट्स दस्तयाब होंगी। कुछ अरसे के लिए यह ख़त्म थी क्योंकि हमारा एक टेंडर प्रोसेस था, उसकी वजह से वो अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुका है। कल से मैंने उसके ऑर्डर भी जारी कर दिए हैं और अवेलेबिलिटी भी आज हो सकता है 1-2 घंटे तक इंश्योर हो जाएगी। HIV किट्स ना होने के सबब मरीज टेस्ट के हसूल के लिए दीगर अस्पतालों का रुख कर रहे हैं। कैमरामैन कमर बूटा के साथ आज़ादार हुसैन, फैसलाबाद। नहर कोगेरा ब्रांच में 15 फुट गहरा शगाफ पड़ गया। गोजरा के चक 179 के मुतअद्दिद घर पानी में डूब गए। शगाफ पड़ने से कमात, मकई, कपास और चारे की फसलों को भी नुकसान पहुंचा। पहले 3 घंटे में महकमा इनहार का अमला ना पहुंच सका। एहले देहा ने महकमा इनहार रेस्क्यू 1112 की मदद से शगाफ पुर कर लिया। महकमा इनहार के मुताबिक शगाफ पड़ने की वजह ताहाल मालूम नहीं हो सकी। वाक़े की जांच पड़ताल के लिए इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई जाएगी। वजारत पावर डिवीजन की हिदायत पर तरक्कियों के ज़ेर-इल्तवा केसेस में तेजी आ गई। 145 UTS को अगले स्किल्स में तरक्कियां दे दी गई। फेस्को के शोबा ह्यूमन रिसर्विसेज ने अहकामात जारी कर दिए हैं। इसी हवाले से मजीद जान लेते हैं अवैस अली से। जी अवैस, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, वजारत तवानाई पावर डिवीज़न की हिदायत पर फेस्को में मुलाजमीन की तरक्कियों का जो सिलसिला है वो जारी है। इसी वाले से फेस्को की जानिब से 145 LDC को अगले स्केलों में तरक्कियाँ दे दी गई हैं और फेस्को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जानिब से फेस्को के शोबा ह्यूमन रिसोर्स की जानिब से अहकामात भी जारी कर दिए गए हैं। गुज़िश्ता 3 हफ्ते कबल वजारत तवानाई पावर डिवीज़न की जानिब से मुल्क भर की बिजली की तकसीम कार कंपनी समेत फेस्को को भी अहकामात जारी किए गए थे कि मुलाजमीन की तरक्कियों के ज़ेर इल्तवा केसेस को जल्द अज जल्द निपटाया जाए। इसी वाले से फेस्को की जानिब से मुलाजमीन को तरक्कियां दी जा रही हैं। फेस्को काम का यही कहना है कि करप्शन केसेस और महकमाना इंक्वायरीज की जद में आने वाले जो मुलाजमीन हैं उनको तरक्कियां नहीं दी जा रही हैं। जिन मुलाजमीन को तरक्कियां दी जा रही हैं उनको उनकी कारकर्दगी और मुद्दत मुलाजमत की मुनासबत से दी जा रही हैं। तमाम तर सर्कल्स को वजारत तवानाई पावर डिवीज़न के अहकामात की रोशनी में हाई अलर्ट कर दिया गया है और जो भी मुलाजमीन की तरक्कियों के ज़ेर इल्तवा केसेस हैं वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के इजलास में रखे जाते हैं और तरक्कियों की महकमाना शराइत 145 UTS को अगले स्किल्स में तरक्कियां दे दी गई हैं। बहुत शुक्रिया अवैस अली अपडेट करने के लिए। फैसलाबाद में यूनियन काउंसिल सेक्रेटरियों की तनख्वाहों का मामला संगीन हो गया। 4 माह से तनख्वाहें ना मिल सकी, मुलाजमीन का पारा हाई होने लगा। यूनियन रहनुमा मोहम्मद खान का कहना था कि 4 माह से तनख्वाहें ना मिलना बहुत बड़ी ज्यादती है। अगर यही सिलसिला जारी रहा तो इनके पास एहतजाज करने के सिवा कोई चारा नहीं रहेगा। काम बंद करके धरना देंगे। हुकूमत इनके हक में कुछ भी नहीं कर रही, जिस वजह से मसाइल पैदा हो रहे हैं। जिला इंतजामिया को कई बार मसाइल से आगाह कर चुके हैं। फार्मासिस्ट की 3 खाली नशिस्तों पर तैनातियां कर दी गई। झांके तहसील हेडक्वार्टर्स में फार्मासिस्ट की खाली सीटें तैनातियां कर दी गई। प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर ने अहम इकदाम उठा लिया। ज़ुहैर मेहदी को तहसील हस्पताल शोरकोट की खाली नशिस्त पर तैनात कर दिया गया। बुशरा अब्बास और मोहम्मद नमान जमील को फार्मासिस्ट तहसील हस्पताल अहमदपुर सयाल मुकर्रर कर दिया गया। फार्मासिस्ट की तैनाती से मरीजों को बेहतर तिबी सहूलियात की फराहमी मुमकिन हो पाएगी। जश्न ईद मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासबत से
مساجد، گھروں، گلیوں، بازاروں سمیت عمارتوں پر چراغاں کر دیا گیا ہے۔ سوسا روڈ کو بھی برقی کمکموں سے سجا دیا گیا ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں آمد مصطفیٰ کے حوالے سے مساجد، گھروں، گلیوں، بازاروں سمیت عمارتوں پر چراغاں کر دیا گیا ہے۔ مزید جانتے ہیں علی رضا سے۔ جی علی، بتائیے گا۔ جی بالکل، سرکار دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد ہے، جس پر شہر بر کو جو ہے وہ برقی کمکم سے جو ہے وہ سجا دیا گیا ہے، اور اسی طریقے سے سوسا روڈ میں گلیاں بازار جو ہے وہ اہل محلہ نے اور چھوٹے چھوٹے بچوں نے جو ہے ان کو سجایا ہوا ہے۔ یہاں پہ میں موجود ان سے بات کرتے کیا کہیں گے، سرکار کی آمد ہے اور اپنی گلی کو جو ہے سجایا ہوا ہے۔ جی بالکل، الحمدللہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جشن میں ہم نے گلی محلوں کو سجایا ہے، بڑوں نے بھی سجایا اور ساتھ میں بچوں نے بھی مل کے سجایا ہے، اور الحمدللہ ہمارا یہ ایک ہدف ہے دعوت اسلامی کی طرف سے کہ ہم نے کوئی بھی ایسا بازار نہیں چھوڑنا کہ جس کے اندر ہم نے لائٹنگ نہ کرنی ہو، کوئی ایسا بڑا بازار نہیں چھوڑنا جہاں پہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش نالین نہیں لگانے انشاءاللہ، کیونکہ کسی نے کیا خوب کہا ہے، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ تو اس خوشی میں الحمدللہ ہم نے سب مل کر خوشی منانی ہے۔ جس طرح کہ آپ دیکھتے ہیں کہ روڈ بھی سجائے گئے ہیں، پچھلے سال کچھ تھا، اس سال اس سے بڑھ کر سجائے گئے ہیں الحمدللہ، نقشے نالین پاک لگائے گئے ہیں، گلیوں کو سجایا گیا ہے، محلوں کو سجایا گیا ہے، بڑی بڑی عمارتوں کو سجایا گیا ہے، اور الحمدللہ ہم نے بڑے بڑے مشورے کیے ہیں اس کے لیے تاکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا جشن منایا جائے اور پورے جوش و خروش کے ساتھ منایا جائے۔ آپ بتا رہے تھے کہ ریلی کا بھی انعقاد کیا گیا اور خاص میں لنگر کا وسیع بھی کیا جائے گا جب 12 ربیع الاول سے یہاں سے کوئی ریلی بھی جائے گی۔ جی جی بالکل، الحمدللہ دعوت اسلامی کی طرف سے یہاں سے ہم نکلیں گے ظہر کے بعد اور گھنٹہ گھر سے پھر آئیں گے، اور ہماری ریلی بہت وسیع ہوتی ہے، بہت طویل ہوتی ہے، جس کے اندر بڑی گاڑیاں بھی ہوں گی، چھوٹی گاڑی بھی ہوں گی، موٹر سائیکلز بھی ہوں گی، کاریں بھی ہوں گی، اور اس کے اندر علیحدہ علیحدہ ہر ایک نے اپنا اپنا اہتمام کیا ہوگا، ہر ایک نے اپنا پوسٹر لگایا اپنے نام کے ساتھ باقاعدہ، ایک بہت وسیع ہم نے انتظام کیا ہے، اور الحمدللہ ظہر کے بعد سے وہاں سے جلوس نکلے گا اور عصر کے بعد یہاں آ کر ہمارے فضان مدینہ میں ختم ہوگا۔ جی بالکل، ان کا یہ کہنا ہے کہ بہت بڑی جو ہے وہ ریلی بھی نکلے گی، نعرے لگائے جائیں گے، سرکار کی آمد جو ہے اس حوالے سے خوشیاں جو ہے وہ منائی جا رہی ہیں، لنگر کا بھی جو ہے وسیع انتظام کیا جائے گا۔ اگر میں اوورآل لائٹنگ کی بات کروں تو گلی محلوں کو سجایا جا رہا ہے۔ بہت شکریہ علی رضا اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ سی پی او فیصل آباد عمر سعید ملک کی امن کمیٹی کے وفد سے میٹنگ ہوئی۔ امن کمیٹی کے وفد کی قیادت صاحبزادہ فیض رسول حیدر نے کی۔ میٹنگ میں ایس ایس پی انویسٹیگیشن محمد اجمل اور تمام ڈویژن کے ایس پیز نے شرکت کی۔ سٹی پولیس آفیسر کا کہنا تھا کہ علماء تعاون سے عید میلاد النبی پر بہترین سیکیورٹی انتظامات کریں گے۔ سابق وزیر مملکت فاروق حبیب کی پاکستان سنی تحریک کے ڈویژنل صدر پروفیسر محمد آصف رضا قادری سے الیکشن کے حوالے سے میٹنگ ہوئی۔ ڈویژنل جنرل سیکرٹری حافظ محمد یاسر مدنی، مولانا بہادر علی رضوی، مولانا عادل رضا قادری، احمد نثار قادری، میاں رضوان، میاں شفیق، میاں فیاض قادری نے شرکت کی۔ اس میٹنگ کا احوال جانتے ہیں خلصہ لیاقت سے۔ جی خلصہ، بتائیے گا۔ جی بالکل، پی ٹی آئی کے میاں فاروق حبیب جو کہ سابق ایم پی اے تھے اور ان کی اور سنی تحریک کے آصف رضا قادری کی آج میٹنگ کا انعقاد کیا گیا NA 108 کے الیکشن سے حوالے سے۔ آئیے ان سے مزید اس حوالے سے جانتے ہیں۔ جی بتائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سنی تحریک کے جو ڈویژنل اور ضلعی ذمہ داران ہیں فیصل آباد سے ان کا تعلق ہے، ان کے پاس حاضر ہوئے ہیں NA 108 کے اندر جو ضمنی الیکشن ہو رہا ہے اس حوالے سے، اور میں سمجھتا ہوں کہ سنی تحریک بڑا اچھا کام کر رہی ہے، ویلفیئر کے حوالے سے بھی ان کے پروجیکٹس بڑے زبردست ہیں۔ سرود قادری صاحب جو ان کے ہیڈ ہیں، ان کے ساتھ بھی ہماری جو قیادت ہیں عمران خان صاحب ہیں، ان کے ساتھ ملاقاتیں بھی ہیں۔ پہلے بھی سنی تحریک جو ہے وہ تحریک انصاف کے ساتھ جو ہے ایک لائزون کے اندر مل کے ہم نے انتخابات میں لڑے ہیں، اس میں بھی انہوں نے ہمارا ساتھ دیا ہے۔ اب بھی ہمیں یہ امید ہے کہ ان کی جو قیادت ہے وہ NA 108 میں پی ٹی آئی کی اور عمران خان صاحب کی حمایت کا جو ہے وہ اعلان کریں گے۔ جی بالکل، ان کا کہنا ہے کہ NA 108 کی جو ضمنی الیکشن ہے اس حوالے سے میٹنگ کا سنی تحریک کے ساتھ اہتمام کیا گیا۔ آصف رضا قادری میں ساتھ موجود ہیں، ان سے حوالے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میاں فاروق حبیب صاحب NA 108 کی حمایت کے لیے ہمارے پاس تشریف لائے ہیں۔ ہم ان کو ویلکم بھی کرتے ہیں، جس طرح انہوں نے بھی کہا کہ پہلے بھی پچھلے الیکشنز میں بھی پاکستان سنی تحریک PTI کو سپورٹ کرتی ہے اور تمام سیاسی جماعتوں میں نظریاتی طور پر ہمارے قریب تر PTI ہے۔ انشاءاللہ ہم جو آج کا ایجنڈا ہے وہ اپنے مرکز کی اجازت اور اپنے ساتھیوں کی مشاورت سے جلد انشاءاللہ NA 108 میں جو بھی فیصلہ ہوگا اس کا باقاعدہ اعلان کریں گے۔ جی بالکل، سنی تحریک کا کہنا ہے کہ تمام جماعتوں میں سنی تحریک جو ہے اس کو سپورٹ کرتے ہیں۔ خلصہ لیاقت اپڈیٹ کر رہی تھی، بہت شکریہ خلصہ آپ کا۔
आगे बढ़े और आपको बताएं, मंशियात की रोकथाम के हवाले से होम कम्युनिटी फाउंडेशन की जानिब से इकदाम। यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर, जीसी यूनिवर्सिटी, स्कूल और कॉलेजेस के साथ MOU साइन किया गया। होम कम्युनिटी के चेयरमैन डॉक्टर मसूद कहते हैं, अपनी नौजवान नस्लों को बचाने की ज़रूरत है ताकि इस मुआशरे को मंशियात से पाक किया जाए। मज़ीद जानते हैं मरियम रजा से। जी मरियम, कहिएगा। जी बिल्कुल, मंशियात एक ऐसी बीमारी है जो कि लोगों में जो है वो नशा आवर चीज़ें इस्तेमाल करने की वजह से जो है वो फैलती जा रही है, जिसके अंदर लोग कई ऐसे नशे करते हैं जिसकी वजह से उनकी अपनी ज़िंदगियां जो है बर्बाद हो जाती हैं। उसके साथ साथ जुड़ी कई ज़िंदगियां जो हैं उसका खेमियाजा जो है उनको भुगतना पड़ता है। तो होम टाउन कम्युनिटी की जानिब से जो है एक अच्छा इकदाम जो है वो लिया गया है, जिसके अंदर होम टाउन कम्युनिटी जो है मुख्तलिफ स्कूल कॉलेजेस के साथ साथ यूनिवर्सिटी के साथ जो है MOU साइन कर रही है, जिसके अंदर जो है मंशियात की रोकथाम के लिए जो है कमेटियां बनाई जाएंगी और लोगों की जो है हिफाजत का जो है वो भी किया जाएगा। इस वक्त मेरे साथ होम कम्युनिटी के चेयरपर्सन मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, पूछते हैं। सर बताइएगा कि जितने भी MOU साइन हुए हैं उनका क्या मकसद था और मंशियात के हवाले से किस तरह से उनकी रोकथाम जो है वो की जाएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप मुझे मौका प्रोवाइड कर रही हैं। मेरा नाम है मकसूद अहमद और मैं अमेरिका में एडिक्शन और पेन मैनेजमेंट के ऊपर काम करता हूँ। और होम टाउन कम्युनिटी फाउंडेशन जो है वो अमेरिका में नॉन प्रॉफिट रजिस्टर्ड है और हमारा ये प्रोजेक्ट जो है वो अमेरिका में 7 साल पहले हमने इसको अरेंज किया है वहाँ पे। और ये अमेरिका की जो एडिक्शन की प्रॉब्लम है, जो नेशनल इमरजेंसी है, उसको एड्रेस करने के लिए ये प्रोजेक्ट डिज़ाइन किया गया। और जब हमने पाकिस्तान में देखा कि पाकिस्तान के अंदर 10 मिलियन से ज़्यादा लोग एडिक्शन और मेंटल हेल्थ का शिकार हैं, तो बीइंग ए पाकिस्तानी, क्योंकि हम यहाँ से मेडिकल एजुकेशन लेके और हम अमेरिका में गए और वहाँ पे हमने काम किया है और जो लर्न किया है उस एविडेंस बेस्ड मेडिसिन की बुनियाद पे जो हमने प्रोजेक्ट डिज़ाइन किया है, वो पाकिस्तान का मसला हो या किसी और कंट्री का मसला हो, एडिक्शन और मेंटल हेल्थ एक ही मसला है। तो पाकिस्तान के जो मसाइल हैं वो इतने कम हैं इस डिज़ीज़ के हवाले से कि पाकिस्तान अगर इसको इस वक्त कंट्रोल नहीं करेगा तो ये मंशियात की रोकथाम के लिए MOU साइन किया गया है। बहुत शुक्रिया मरियम तफसीलात के लिए।